نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم صدق اللہ مولانا العظیم۔ کوتبہ یہ لفظ گزر چکا ہے، تمہارے اوپر لکھ دیا گیا یعنی فرض کر دیا گیا، جس طرح دیگر احکام فرض ہیں تو یہ حکم بھی فرض کر دیا گیا۔ علیکم تمہارے اوپر، اذا حضر جب کسی کو حاضر ہو جائے، اس پہ طاری ہو جائے، احدکم الموت تم میں سے کسی ایک پہ موت، ان ترکا اگر وہ چھوڑ کے جا رہا ہو، خیرن مال، یہ خیر کا لفظ مال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح بھلائی کے لیے استعمال ہوتا ہے اس طرح مال کے لیے۔ الوصیت ہو کیا کرے، تمہارے اوپر کیا چیز فرض کی گئی ہے؟ وصیت، ٹھیک ہے۔ کن کے لیے؟ للوالدین، اپنے والدین کے لیے، والد اور والدہ کے لیے، یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو، والاقربین اور آپ کے قریب ترین رشتہ دار، بالمعروف شریعت کے قانون کے مطابق، حقاً یہ ضروری بات ہے، علی المتقین اے علی المؤمنین ایماندار لوگوں کے لیے۔ اچھا، اس وصیت پہ آپ نے، چونکہ آپ نے تو مر جانا ہے، تو اس وصیت پہ شریعت کے مطابق آپ نے گواہ بنانے ہیں۔ آپ دوسرا حکم ہے گواہوں کے لیے، فمن بدلہ، وہ گواہ یا وہ اس کے قریبی رشتہ دار یا والدین، یعنی جن کے لیے وصیت کی جا رہی ہے ان کے لیے بھی ہے، اور جن کے سامنے وصیت کی ہے ان کے لیے بھی ہے، کہ انہوں نے میت کی وصیت میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی۔ فمن بدلہ، جس نے اس میں ہیر پھیر کر دی، تبدیل کر دیا، آگے پیچھے کر دیا، بعد ما سمعہ، جب انہوں نے اس بندے سے جو مر رہا تھا اس سے سن لیا، فإنما، پس بے شک، اسمہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا اس گناہ کا علی الذین، یہ گناہ کس پہ ہوگا؟ علی الذین، ان لوگوں پہ، یبدلونہ، جنہوں نے اس وصیت کو تبدیل کر دیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا ہے۔ جب اس مرنے والے نے بات کی تو اللہ نے بھی سن لی، اور آپ تبدیل کریں گے تو وہ اللہ سے چھپ سکتی نہیں، علیم، وہ علم رکھتا ہے، وہ خبر رکھتا ہے ہر چیز کی۔ اچھا، اب موت تو آنی ہے، چاہے وہ قتل کے ذریعے آئے چاہے تبھی موت آ جائے، یہ مرنے کے وقت کا حکم نہیں ہے۔ جب بندہ مر رہا ہو اس وقت کا وصیت کر سکتا ہے، اور پھر مرنے کا وقت بھی متعین نہیں کہ کب مرنا ہے، بھائی مرنے سے ایک ہفتہ پہلے کر لے یا 2 گھنٹے پہلے کر لے، موت کی کوئی خبر نہیں۔ آج میں یہ عصر کے بعد ادھر گیا قبرستان میں، یہ آپ بھی کبھی کبھی جایا کریں، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ آپ صبح کی نماز کے بعد قبرستان جنت البقیع میں جایا کرتے تھے۔ یہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ ایک دن آپ نے یہاں آنا ہے اور جانا ہے۔ آج بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے یا میری یا کسی کی باری ہو، ادھر ہم نے جانا ہے۔ یہ جتنا بھی انتظام کر لیں زندگی کا، لیکن جانا بے شک، تو اسی لیے اصل گھر وہ ہے، وہاں پہ جائیں گے آپ کو یاد آئے گا کہ یہ کل 1 سال پہلے میرے ساتھ تھا، 6 مہینے پہلے میرے ساتھ تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا، کھاتا پیتا تھا، اور آج یہ وہاں پہ پہنچ گیا ہے۔ انسان کا انجام یہی ہے، اسی لیے یہ حکم ہے مرنے سے پہلے اچھی بات کی وصیت کر لیں، کیا پتہ ہے کب موت کا پیغام آ جائے۔
اور آپ کو مہلت نہ ملے گی۔ لیکن یہ فرض کیا ہے، کس صورت میں فرض ہے؟ اس میں یہ ہے کہ یہ حکم آیا تھا جب ابھی وراثت کے تفصیلی حکم نہیں آئے تھے۔ اگلی سورہ پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء ہے نا؟ جی سورہ نساء کے اندر عمران ہے۔ آل عمران میں بھی اور نساء کے اندر اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے وراثت کا طریقہ کار، کہ وراثت کو کیسے تقسیم کرنا ہے، کس کو کیا ملے گا، ٹھیک ہے، اسے بتلا دیا پورا جو طریقہ ہے، وصیت کیا کرنی ہے اور مال مرنے والے کا کیسے تقسیم ہوگا، یہ سارا کچھ وہاں پہ بتلا دیا۔ اس لیے بعض کہتے ہیں کہ اس پہ عمل نہیں، لیکن اس پہ عمل، قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں کہ جس پہ اب عمل نہ ہو۔ اس پہ عمل ہے ایک بندہ جس کے خدا نخواستہ والدین کافر ہیں، اب وہ مر جائے تو والدین کو شریعت کے قانون کے مطابق ان کا حصہ بنتا، لیکن زندہ ہوتے ہوئے وہ ان کے لیے، اسے زندہ ہونے کا یہ حکم ہے کہ زندہ ہوتے ہوئے آپ ان کے لیے کوئی مال کا حصہ متعین کر سکتے ہیں، تاکہ بعد میں ان کا گزران زندگی اچھا گزر جائے۔ یہ آپ کے ذمہ ضروری ہے، یہ فرض ہے کوتبہ، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح باقی احکام فرض ہیں، یہ بھی آپ کے ذمہ فرض ہے۔ یا کوئی ایسا فرد ہے آپ کا، معاذ اللہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا بھائی ہے، وہ اللہ کے دین کا باغی ہے، لیکن مال میں سے وہ آپ کا حقدار ہے جب تک آپ زندہ ہیں، تو زندگی میں اسے کچھ نہ کچھ دے دیں، کیونکہ ایمان اور کفر کا معاملہ یہ اللہ کا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے ذمے اللہ نے حق لگایا ہے، باقی اس کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کو مانتا ہے یا نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ حکم میت کے لیے نہیں ہے، میت کے ورثاء کے لیے، جو والدین ہیں وہ اپنے بچے کی وراثت کو قانون کے مطابق تقسیم کریں، اور اس کے قریبی رشتہ داروں پہ بھی اسی طرح فرض ہے، وہ انہیں اتنا کہہ کے جائے کہ جب میں مر جاؤں تو میری وراثت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق آپ نے تقسیم کرنا ہے، یہ کہنا اس کے ذمے۔ اب وہ بری ذمہ ہو جائے گا اگر بعد میں اس کے والدین یا قریبی رشتہ دار اس وراثت کو قانون کے مطابق تقسیم نہیں کرتے، تو اللہ اسے نہیں پوچھیں گے، لیکن اگر وہ وصیت نہیں کر کے جاتا تو پھر وہ بھی مجرم بنے گا، کیونکہ اس نے اس بات کی وصیت نہیں کی، اسے کرنی چاہیے۔ حق بات کی مومن کے ذمے 4 کام ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کرنی ہے، آگے کوئی مانے یا نہ مانے، تو یہ چونکہ شریعت کا قانون ہے، یہ حق ہے، لہذا اس کی وصیت کر کے جائے کہ بھائی میری زندگی کا پتہ نہیں ہے، ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا ہے، تو آپ نے میری شریعت، میری وصیت کو، میری مال کو آپ نے قانون، اسلامی قانون کے مطابق آپ نے اسے تقسیم کرنا ہے۔ کیا ہے؟ بیٹیوں کو بھی حصہ دینا ہے، اگر بہنیں ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں تو ان کو بھی حصہ آپ نے دینا ہے، یہ نہیں ہے کہ سارا خود رکھ لیں، یہ آپ نے کہہ کے جانا ہے۔ اچھا، وصیت پھر بعض اوقات واجب ہوتی ہے، بعض اوقات مستحب ہوتی ہے، بعض اوقات مباح ہوتی ہے کہ آپ کے لیے اجازت ہے کہ وہ کر دیں، پھر بھی اچھا ہے نہ بھی کریں، اور بعض اوقات ناجائز ہوتی ہے جب آپ شریعت کے اصول کے مخالف کر کے جائیں۔ ایک بندہ قریب مر گئے اور اسے پتہ ہے کہ میری یا پیچھے بیوی ہے، اب وہ بیوی کو طلاق دے جاتا ہے اس بددیانتی کی وجہ سے کہ یہ میری وراثت میں وارث نہ بن جائے، تو یہ اس کا عمل کیا ہے؟ اللہ کے ہاں اس پہ پکڑو، کیونکہ وہ بددیانتی کر کے جاتا ہے۔ تو وصیت واجب یہ ہے کہ بندے کا قرض رہتا ہے، کسی کو دینا ہے تو اب وہ وصیت کر کے جائے، یا اس کا کوئی کفارہ ہے روزوں کا یا قسم کا کفارہ ہے، ٹھیک ہے، یا اور کوئی اس نے کسی کا لین دین ہے اس کے ذمے تھا، یا کسی کی امانت اس کے پاس تھی، یہ اس کے واپس کرنا اس کے ذمے ہے، اس کی وصیت اس کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے، وہ ضروری ہے کہ وہ کر کے جائے۔
اسی طرح مباح یہ ہے کہ کوئی دینی کام کے لیے وہ کچھ پیسہ دے کے دینا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ دے سکتا ہے. ہاں شریعت کے خلاف کیا ہے کہ جو وارث بنے گا بعد میں اس کے لیے وصیت کرنے کی اجازت نہیں، یا کسی کو محروم کرنے کے لیے کوئی ایسا کام کر جائے، ایک وراثت ساری کی ساری وراثت کسی ایک کے نام کر جائے باقیوں کو جان بوجھ کے محروم کرنے کے لیے، تو یہ کرنا بھی اس کے لیے ناجائز ہے. تو شریعت کے خلاف جو وصیت ہوگی اس پہ عمل نہیں کیا جائے. وراثت کتنی کر سکتا ہے؟ مال کا 1/3 حصہ کر سکتا ہے. 3 لاکھ چھوڑ کے جا رہا ہے تو 1 لاکھ تک کی وصیت کر سکتا ہے، وہ نافذ ہوگی. اس سے زیادہ کی نہیں کر سکتا کیونکہ پھر دوسرے وارثوں کا حق مارا جاتا ہے، تو کسی کا حق مارنے کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ مال اس کا اپنا نہیں، اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہے. یہ کمایا میں نے ہے لیکن اس میں میرے بھائیوں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، یہ سب کا حصہ ہے، اس میں حق ہے، وہ اللہ نے رکھا ہے، لہذا ان کو ان کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا. اچھا یہ سارا کچھ کرنا ہے حقاً علی المتقین، یہ مومنوں پہ فرض ہے، یہ انہوں نے ہر صورت کرنا ہے. صرف نماز فرض نہیں، روزہ فرض نہیں، یہ بھی فرض ہے جس طرح وہ فرض ہے، وہ بھی کوتبہ ہیں اور یہ بھی کوتبہ. اچھا اسی طرح آپ کے سامنے کوئی معاملہ ہوا ہے تو اس کی گواہی دینا بھی آپ کے کیا ہے؟ فرض ہے. کسی نے آپ کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے تو اس کی پاسداری کرنا بھی فرض ہے، اور جو بندہ وعدے کی خلاف ورزی کرے گا ان العہد کان عنہ مسئولا، قیامت کے دن اس وعدے کی خلاف ورزی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے وعدے کی پاسداری کی یا نہیں، سچی گواہی تھی آپ نے دی یا چھپا لی، یا اس میں کسی دوسرے کی خاطر آپ نے اس میں رد و بدل کر دیا، ڈول مار دی، ڈنڈی ماری، تو یہ اللہ کے ہاں کیا ہے؟ مجرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. من کاتم شہادتم عند اللہ عنده من اللہ. من اللہ، نہیں وہ دوسرے میں جو ہے فإنما آثم قلبه، جی فإن اسمه قلبه علی اللہ، کہ اس کا دل گناہ گار ہو، تو یہ کرنے کی اجازت نہیں. اب کسی نے اس وصیت کو سننے کے بعد اپنے مفادات کی خاطر اس کو کیا کر دیا؟ تبدیل کر دیا، تو اس کا گناہ اس کے اوپر ہوگا جو اس کو تبدیل کرے گا. ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں. وہ جو باتیں آپ کی ہوئیں وہ اللہ نے سن لی، اور جو یہ سارا معاملہ تھا اس کو رب تعالیٰ اس بددیانتی کو جان بھی رہے ہیں، تو اللہ اس سے باخبر ہیں. قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.